پوئٹری کے اس گریٹ ورک میں ہینی کا کہنا ہے کہ پوئٹری ہر اسپیکٹ سے، ہر پہلو سے زندگی کا کمپلسری لازمی حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کا مطلب بنتا ہے ریسٹور، ری اسٹیبلشڈ۔ اب اس سے کیا مراد ہے پھر سے؟ تو اس سے یہ مراد ہے کہ پوئٹری کی دوبارہ سے امپورٹنس کو جگانا، واضح کرنا، کلیئر کرنا، بتانا لوگوں کو کہ پوئٹری ایکچولی ہے کیا۔ پوئٹری کو شاندار، زبردست، بہترین بنانا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اس جدید یعنی ماڈرن ایرا میں پوئٹری کو کس طرح مزید سٹرونگ، کلیئر اور طاقتور بنانا ہے۔ یہی سب کچھ ثابت کرنے کے لیے ہینی نے ڈفرینٹ رائٹرز کے حوالے یعنی ریفرنسز دیے ہیں۔ سب سے پہلے ہینی گریک فلاسفر افلاطون یعنی پلاٹو کے ویوز شاعری کے متعلق بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، پلاٹو کہتا ہے کہ پوئٹری مورل ہے یعنی غیر اخلاقی ہے۔ پوئٹری جھوٹ ہے، ایسا جھوٹ ہے جو دھوکے سے بھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے پلاٹو نے اپنی اس کتاب میں پوئٹس کو بین کر دیا تھا۔ پلاٹو نے پوئٹری کو ویسٹ آف ٹائم بھی کہا تھا، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ پوئٹری پوئٹس کو لیزی کر دیتی ہے، سست کر دیتی ہے، اور ان پوئٹس کی وجہ سے لوگ ریالٹی سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگوں کو تو ایلیوژنز اور امیجنیشنز کی دنیا میں لے کر ان کو ریالٹی، حقیقت سے دور بھگایا جا رہا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ان بلیمز، ان الزامات کو پلاٹو کا اسٹوڈنٹ ایرسٹوٹل آ کر کلیئر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے جو پلاٹو نے کہا ہے۔ پوئٹری اور پوئٹس کسی بھی قسم کی برائی کو نہیں پھیلاتے۔ پھر ایرسٹوٹل ان بلیمز کی کریکشنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کی لائف کو بیلنس میں رکھنے کے لیے پوئٹری کا تو ہونا بہت ضروری ہے۔ ایگزسٹنس کو سمجھنا اور انسان لائف میں کیا چاہتا ہے، کیا چاہے گا، اس کو سمجھنے کے لیے پوئٹری کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو جو پلاٹو نے کہا وہ تو جھوٹ ہے، یہ سچ ہے۔ لائف کی خوبصورتی پوئٹری کی وجہ سے ہے، یہ ایرسٹوٹل کہتا ہے۔ خیر، اس کے بعد ہینی ایک اور کرٹک کے ویوز دیتا ہے جس کا نام سیمن ویل ہے۔ ویل کے مطابق پوئٹری سوسائٹی میں بیلنس لائف گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سیمن ویل کے مطابق سوسائٹی میں اگر برائیاں بڑھتی ہیں تو پوئٹری ان برائیوں کو اپنی اسپرچل پاور سے، اپنی روحانی پاور سے، طاقت سے ختم کر دیتی ہے، اور انسان میں نیگیٹو تھاٹس کو اپنی پازیٹیو تھاٹس میں بدل دیتی ہے۔ یہ ہے پوئٹری، سیمن کا کہنا یہ ہے۔ اس کے بعد ہیول کہتا ہے کہ پوئٹری اگر میں کہوں تو ایموشنز کی ریپرزنٹیٹیو ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ انسان کی ایموشنز کو پوئٹری بڑے اچھے انداز میں ڈسکرائب کرتی ہے، بیان کرتی ہے۔ پوئٹری لائف کی کمپلیکیشنز یعنی پیچیدگیاں، پریشانیوں کا ایک بہترین حل ہے۔ پوئٹری میں انسان کی ہر قسم کی جو پریشانی ہے نا، اس کا حل موجود ہے، یہ ہیول کا کہنا ہے، یعنی سولوشن موجود ہے۔ آرڈن کو دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ پوئٹری کی کریشن 3 حصوں میں ہے۔ پہلے حصے میں پوئٹری نیو ورلڈ انوینٹ کرتی ہے، دوسرے حصے میں پوئٹری نالج پرووائڈ کرتی ہے، تو تیسرے حصے میں پوئٹری سیلف ڈیلائٹ ہے، یعنی کہیں نہ کہیں پوئٹری سیلف انالیسس کرواتی ہے، تجزیہ، غور و فکر کرتی ہے، میڈیٹیشن کرواتی ہے کہ ایکچولی لائف ہے کیا اور ہم اپنی لائف سے کیا چاہتے ہیں۔ پوئٹری کہیں نہ کہیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے۔ خیر، اس کے بعد ہینی مزید کہتا ہے کہ شاعری کا کام پولیٹکس سے بالکل الگ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ پولیٹکس لوگوں کو پریکٹیکلی اکساتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ پولیٹکس نیگیٹو تھاٹس لوگوں میں لے کر آئے کہیں نہ کہیں پاور کے چکر میں، جبکہ نیگیٹو تھاٹس کو پوئٹری اپنی بیوٹی سے پازیٹیو تھاٹس میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر پوئٹری نہ ہوتی تو ہینی کہتا ہے پولیٹکس ایک خطرناک کھیل بن چکی ہوتی۔ اگر کوئی نیشن کئی سالوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے تو وہاں پہ پوئٹری کا یوز کریں، ان مومنٹس میں، ان تحریکوں میں، تو ہو سکتا ہے کہ آزادی حاصل کی جا سکے۔ آگے جا کر ہینی ہمیں جارج لوئس کے متعلق بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے مطابق پوئٹری رائٹر اور ریڈر کے درمیان ایک ایموشنل چین بناتی ہے، ایک جذبات کی ایک چین بنتی ہے، کیونکہ جو ایموشنز رائٹر نے لکھے ہیں وہی ایموشنز ریڈر فیل کر رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے پوئٹری یونیورسل ہے۔ یعنی مزید پوئٹری کی امپورٹنس بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ
फ़िलासफ़ी देखें ना, उसमें दलीलें होती हैं, उसमें लॉजिकल बातें होती हैं कहीं ना कहीं, जबकि हिस्ट्री देखें तो उसमें रियलिटी हकीकत होती है। ये दोनों मिलकर यानी फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री एक पोइट्री के मिक्सर हैं। इसको इस तरह से समझते हैं कि पोइट्री में फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री दोनों ही शामिल हैं। ये पोइट्री जो है ना, इसको आइडियाज़, इसको थॉट्स और रियलिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी में हम देख सकते हैं। तो फ़िलासफ़ी जो है ना और हिस्ट्री ये पोइट्री से बनकर आए हुए हैं, क्योंकि पोइट्री में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। रियलिटी भी है, इमेजिनेशन भी है, लॉजिक्स भी कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। तो यानी ये तमाम दलाइल से साबित करता है कि पोइट्री एक्चुअली है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और आपका सिलेबस ऑलमोस्ट आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट या स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।